نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم عزت مآب ملتزمین و اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی انتہائی اہم مجلس میں میرا موضوع سخن یوم جمہوریہ اور جنگ آزادی میں مسلمان اور علماء کرام کا کردار ہے۔ حضرات، آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیا جائے۔ آزاد ہندوستان کا اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کو ملک کا موجود دستور مرتب کرنے میں تقریباً 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو نافذ کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور آئین کی تائید میں اور ملک کی آزادی میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ 26 جنوری کو جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، تب جا کے یہ دن نصیب ہوا۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائے تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالا زار ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش فرنگی میں کودنے والے مسلمان پیش تھے۔ معزز سامعین، آئیے میں آپ کو جنگ آزادی کی طویل جد و جہد کے بعد سنہرے ابواب کی سیر کرواؤں۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تجارت کے غرض سے ہندوستان آئے۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یعنی مال کی جگہ ہتھیار اور ملازم کے آڑ میں فوجیوں کو ہندوستان سے بلانا شروع کر دیا تھا۔ مگر دہلی کی مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی اور انگریزوں کا عروج کا دور شروع ہو گیا۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ شیر بنگال نواب سراج الدولہ اور پھر شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ملک پر اپنی جان نچھاور کر دی، جن کی شہادت پر انگریز فاتح نے فخر و مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان کے فتوے کی روشنی میں علماء کھڑے ہو گئے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید آگے بڑھے، پورا ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا، انہیں حریت کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی آگ لگا دی اور 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی چنگاریاں سلگنے لگی۔ 1857 کی جنگ، جسے انگریزوں نے غدر قرار دیا تھا، انگریز فوجی پورے ملک میں پھیل چکے تھے اور ہندوستان سے مذہبی بیداری و سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین کو بھی میدان میں اتار دیا، جسے انگریزی فوجی کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، جو جگہ جگہ جا کے تقریریں کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے۔ شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور حافظ جاوید شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اس جنگ کے ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی ایسی بجلیاں گرائی جس کا تصور کرتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے پیش مسلمان اور علماء تھے، اس لیے بدلے بھی چن کر سب سے زیادہ انہی سے لیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس
جس پر انگریزوں کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہو. ہزاروں کی تعداد میں علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے پورے عالم میں مشہور ہوا. اسی درسگاہ کے فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی جو آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے تحریک ریشمی رومال چلائی. حضرت مولانا عبدالکلام آزاد نے کل کتنا سال میلاد اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا تھا. اس طرح کئی تحریکیں وجود میں آئی. مسلمان اور خصوصاً علماء نے بڑی سے بڑی جد و جہد اور قربانیاں دی. بلاخر انگریزی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا. اب اس شعر سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. السلام علیکم.